अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे हमारे वीलॉगर हैं जो कि वीलॉग के शुरू में कहते हैं आज बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास, और मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज जो है ना आप मुझे कह रहे थे हैं आज थोड़ी सी अहम खबरें हैं, तो इसलिए जो है वो हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन शेड्यूल पे भी बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो कहाँ कहाँ खिताब करने जा रही हैं उस पर भी बात करेंगे। मरीम साहिबा के बारे में एक बहुत अहम इत्तला है, अहम हाँ, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम राजा फ़ारूक हैदर साहब का जिक्र करेंगे। राजा साहब ने एक बहुत खौफनाक बात कही है और कल से वो उसको दबाने के लिए फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। वो कौन सी बात है उसकी बात भी करेंगे। पहले तो आपको ये बता दें कि जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया। जो हमने अपने एक वीलॉग के अंदर कहा था ना कि पता नहीं कहाँ हैं वो, तो वो उनका शेड्यूल जारी हो गया। मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर जाएंगी और उसके लिए अज़ला के लिए कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। शाह गुलाम कादर नीलम के लिए हैं, चौधरी तारक फ़ारूक भिम्बर के लिए हैं, चौधरी सईद जो हैं वो मीरपुर के लिए हैं, जुल्फ़कार अली मलिक कोटली के लिए, और डॉक्टर नजीब जो हैं वो सदनोई के लिए, सदनोती है या सदनोई है जो भी है, सदनोई होना चाहिए। सरदार अब्दुल खालिक वसी जो हैं वो रावला कोट के लिए हैं। अपने मुश्ताक मिनाज साहब जो हैं वो ज़िला बाग के लिए हैं, और चौधरी अज़ीज़ साहब जो हैं वो हवेली के लिए, सैयद इफ्तिखार गिलानी मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर जेहलम वैली के लिए, शाह गुलाम कादर वो नीलम वैली के लिए सुबह पहले भी लिख दिया है। शाह गुलाम कादर 1 और 10 नंबर पे, और फिर 11 नंबर पे फिर शाह गुलाम कादर। ठीक है, ये वैसे ऐसे ही साहब हैं, ठीक है। तो यूँ उसके बाद शेड्यूल है जी 8 जुलाई मुज़फ़्फ़राबाद में 3 बजे जलसा करेंगी, रात क़याम करेंगी वहाँ पे। 9 जुलाई को रवानगी केरन रेस्ट हाउस नीलम वैली, खिताब कारकुनान, ठीक है जी। उसके बाद 10 जुलाई को 11 बजे जलसा नीलम वैली में, 11 जुलाई को हटियाँ के मुकाम के ऊपर जलसा होगा 11 बजे, 13 जुलाई को कोटली आमद और जलसा कोटली 3 बजे, 14 जुलाई को जलसा हजेरा 2 बजे, 15 जुलाई को जलसा बमकाम बलोच दिन 11 बजे, और 17 जुलाई को जो है जलसा बमकाम भिम्बर शाम 6 बजे, और जनाब 10 जुलाई को 11 बजे है जी। ये दोबारा 10 जुलाई आ गया, ये मेरे ख्याल 2 पेजेस उन्होंने डाल दिए। हाँ वही जी, 2 पेजेस डाल दिए। अच्छा, वैसे नून लीग वाले सही इलेक्शन लड़ लगी तुसी 18 जुलाई को मधीरकोट रवानगी और जलसा बमकाम बाग दिन 2 बजे, और 19 जुलाई को जो उनका दौरा ख़त्म होगा वो हवेली के मुकाम पे 11 बजे जलसा करेंगी, और वहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगी अब्बासपुर हजेरा के रास्ते दिन 2 बजे। रास्ते में कारकुनान जहाँ पे इकट्ठे होंगे वहाँ पे वो खड़ी होकर खिताब भी करेंगी। ये शाह गुलाम कादर साहब ने अपना नाम 3 दफ़ा इसलिए डाला है कि वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के, और उन्होंने अपना नाम पहले नंबर पे भी रखा है और फिर 10वें नंबर पे भी रखा है। वाह 1 से सीधा 10वें नंबर पे ठीक हो गया जी। ये जनाब शेड्यूल जारी हुआ जी। इस शेड्यूल के साथ ही एक जो है वो एडवाइस जो है वो एडवाइस आपको बताते हैं, वो आगे चलते हैं। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन जो है अभी इसमें बिलावल साहब भी इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में उनका भी उधर का चक्कर लगाने का मूड है। और पिछली दफ़ा भी गए थे वो रौनक लगाने, और जब मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी तो उन्होंने वहाँ पे जाके काफ़ी जलसे वलसे किए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो नहीं कर सके थे। एक और बात भी हम आपको बताते चलें कि वो जो बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं उनको जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से पीटीआई ने फौरी तौर पे अलग कर दिया है,
اور یہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں بڑے مہربان ہیں، اکثر کھانے وانے پہ طلب کرتے رہتے ہیں. تو تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو جناب پورے آزاد کشمیر کے الیکشن کا انچارج بنا دیا ہے تاکہ ادائیگیوں میں کوئی تاخیر نہ ہو، کیونکہ ان کو واحد ٹارگٹ یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ووٹ خریدنے ہیں. پیسے ہیں نا ان کے پاس، وہ کیڑا ہے جی، وہ اسلام آباد کے اندر ہے، وہ ٹاور جو ہے اس کے مالک ہیں نا جناب. اور تو انہوں نے جناب وہ ساری اپنی وہ تجوریوں کے منہ کھول لیے ہیں، اور اس لیے ان کو آگے بیرسٹر سلطان صاحب کو سائیڈ پہ کر کے ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ کیا جا سکے. اور اس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس فرمائی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر کا انضمام کیا ہے مودی نے بھارت کی یونین کے اندر، اس کے لیے اسے پاکستان سے مکمل طور پر حمایت حاصل تھی اور یہاں سے سپورٹ تھی، بلکہ وہ ایک قدم آگے چلے گئے کہ یہاں سے ایڈوائز کی گئی تھی. اب یہ بات جو ہے یہ اس سے پہلے کم از کم کو 3 جگہوں کے اوپر غیر ملکی میڈیا پہ چھپ چکی تھی، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو ایسی بات کرنے کی جرت اور ہمت نہیں ہے. اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے، اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے، انہوں نے جان کے اوپر کھیل کے یہ چھکا مار دیا ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں نا بعض کا چھکا مارتے ہوئے جو ہے وہ پچ کے اوپر گر جاتا ہے بیٹسمین، لیکن گیند باؤنڈری سے باہر چلی جاتی ہے. تو راجہ فاروق حیدر صاحب ویسے گرے ہیں لیکن انہوں نے چھکا مار دیا، اور یعنی کہ وہ جان پہ کھیل کے یہ بات آن ریکارڈ لے آئے ہیں کہ یہاں پہ جب کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے مظاہرے شروع ہوئے تو کس طرح آزاد کشمیر میں اس شخص نے خاکی ٹرک بھیج کے لوگوں کو ان ٹرکوں میں لاد کے غائب کیا تھا، اور باوردی لوگوں کے 2 دن مظاہرے کروا کے وہاں پہ باوردی لوگوں نے مظاہرے کیے تھے. بھائی کسی سویلین کو اجازت نہیں تھی، تو وہ مظاہرے کروا کے انہوں نے کس طرح اس قبر کو پوتا تھا، کس طرح اس کے اندر آخری کیل ٹھونکا تھا. تو اس لیے میں عبداللہ طارق سہیل صاحب کی طرح صرف عمران خان کو میں اس کو الزام دینے کا نہیں ہوں، وہ اس میں شریک تھا بلکہ آگاہ تھا اس سے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پلاننگ کہیں اور سے تھی. اپنا ملک گنوانے کا تو بڑا ہی تجربہ ہے نا، ہمیں شروع ہو جائے نا پھر ٹھیک ہے مشرقی پاکستان سے، اور وہ اپنا وخان کے ساتھ والی ایک جو علاقہ ہے وہاں سے، پھر یہ والا ایران والا علاقہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ سیاچین جو ہے، اور پھر یہ جو مشرف صاحب نے جو کارگل جو ہے، یہ سارا کچھ تو بڑا تجربہ ہے جی. اس لیے یہ عمران خان صاحب کے باو اجداد ہی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے جی، میں نے کہا کہ اس بات کو بھی ہم بھی ریکارڈ کے اوپر لے آئے. اب تو کہہ دیا گیا، چھپ گیا جی اخبارات کے اندر. مریم صاحبہ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں نہیں جا رہی، جو کہ ان کی الیکشن کمپین سے پہلے ہوگا. تو اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان نے جب کہ جانے کا اعلان کر دیا. مریم صاحبہ کیوں نہیں جا رہی؟ اب آ جائیں اہم خبر کی طرف. بڑی اہم خبر یہ ہے کہ اسمیش کرنے والوں نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے تھریٹ الرٹ ہے، اور بڑا خوفناک تھریٹ الرٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب میاں نواز شریف جو تھے وہ ججز بحالی کے لیے نکلے تھے تو اس وقت انہیں بھی بہت بڑا تھریٹ الرٹ تھا. اس لیے وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی کا دروازہ بھی نیچے نہیں کیا تھا انہوں نے اس دوران. گجرانوالہ تک جاتے جاتے لاہور کے اندر ہی بات کر لیں، لوگ جس طرح والہانہ ان کی طرف آتے تھے وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے، بڑی مشکل سے 2-4 انگلیاں باہر نکالتے تھے. کچھ لوگوں نے ان کو ان کی نخوت اور خود پسندی کہا، لیکن نہیں، وہ بڑا خوفناک تھریٹ الرٹ تھا. اسی سے ملتا جلتا بلکہ اس سے سویئر قسم کا تھریٹ الرٹ ان کو پہنچایا گیا ہے. اور تھریٹ الرٹ پہنچانے کی جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اب اس کا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ یہ تھریٹ الرٹ اس موقع پہ کیوں پہنچایا گیا ہے. بنیادی طور پہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں، وہ جہاں سے گزرتی ہیں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ بڑی بہادری سے گاڑی کا دروازہ کھول کے گاڑی سے نیچے اتر کے لوگوں، یا گاڑی کے وہ پائیدان پہ کھڑے ہو کے، یا اس کے پاس کا چھت پہ بھی چڑھ کے، اگر آپ کو ملتان یاد ہو تو وہ خطاب فرما دیتی ہیں. تو انہیں اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی سے روکنے کے لیے بھی یہ ایک اسٹریٹجک موو ہو سکتی ہے کہ وہ جائے جلسے ولسے میں دور سے ہاتھ اتھلائے، لیکن یہ جو لوگوں کے ساتھ وہ گھل مل جاتی ہیں یہ نہ وہ کر سکیں.
اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا کوئی ارادہ ہو اسمیش کرنے کا تو وہ کہہ دیں کہ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھ لیں تھریٹ الرٹ ہے, تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی, جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں کہا جاتا. تو بہرحال جو بھی ہے صورتحال وہ کوئی اچھی نہیں ہے. دوسری قوت بھی جو ہے, جس طرح میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ جتنی بھی یہ جو گیلپ سروے وغیرہ جو ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کشمیر کے الیکشن کے بارے میں کوئی سروے جاری نہیں کرنا, سمجھا دیا گیا ان کو بلا کے بٹھا کے, بلکہ کچھ کو تو لٹایا بھی گیا ہے. ٹھیک ہے, امریکی میں ایسی انوالو ہوئی ہے تو کچھ کی جان چھوٹی ہے, تو کچھ کو بلا کے بٹھایا اور لٹایا اور پھر اٹھانا بھول گئے, تو پھر وہ امریکی سفیر کو انوالو ہونا پڑ گیا جو قائم مقام سفیر ہے. تو پھر جا کے ان کی بیچاروں کی وہ چونکہ امریکہ کا فرینچائز وہ تھی نا یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری پارٹی بھی جو ہے وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پہ آئی ہے, کیونکہ اگر آزاد کشمیر سے کوئی آواز اٹھتی رہی جس طرح کے راجہ فاروق حیدر صاحب اٹھاتے رہے ہیں, تو وہ جو لارجر تھا جس کے تحت ہم نے ادھر سے سفارش بھیجی تھی یا ریکمنڈیشن بھیجی تھی یا ایڈوائس بھیجی تھی, تو وہ کہیں گے کہ آپ نے تو ہمیں خود کہا تھا کہ ادھر سے کچھ نہیں ہوگا, تو یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب تک تو ہم نے کہا تھا یہ الیکشن میں اس کو فارغ کر دیں گے بس. ٹھیک ہے, 2 سال کی محنت ہے ہماری, اس کو فارغ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ 2 سال کی محنت جو ہے وہ کہیں ضائع نہ چلی جائے. ٹھیک ہے, گل خطرناک ہو گئی. چلو پھر اجازت دو, اب کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.